السلام علیکم دوستو۔ صوبہ سندھ کا شہر عمر کوٹ جو بہادری اور رومانوی داستان کی بستی ہے۔ تھر کا نام آتے ہی ذہن میں اڑتی ریت، رینگتے سانپ اور ناچتے مور آنے لگتے ہیں۔ آج ہم آپ کو تھر کے ایک اہم شہر عمر کوٹ کی سیر کرواتے ہیں، جسے تھر کا گیٹ وے بھی کہا جاتا ہے۔ عمر کوٹ شہر کراچی سے تقریباً 350 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، جہاں میرپور خاص، سانگڑ اور تھر سے بھی راستے آتے ہیں۔ کراچی سے مٹھی تک کی سڑک کی تعمیر سے قبل یہ شہر ایک اہم تجارتی سرگرمیوں کا مرکز ہوتا تھا اور اسے تھر کا گیٹ وے بھی کہا جاتا تھا۔ اس خطے میں عمر کوٹ کا قلعہ سیاست کی کنجی سمجھا جاتا تھا۔ یہ راجستھان کے مارواڑ اور وادی مہران کے اہم سنگم پر موجود ہے۔ ایک طرف صحرا ہے تو دوسری طرف نہری پانی سے آباد ہونے والا سرسبز علاقہ۔ عمر کوٹ 45 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا شہر جو کہ 1,34,052 نفوس کی آبادی پر مشتمل پاکستان کا 68واں بڑا شہر ہے۔ یہاں کے رہائشی ڈھاٹکی زبان بولتے ہیں۔ تاریخی حوالے سے دیکھا جائے تو عمر کوٹ، جسے پہلے امر کوٹ کہا جاتا تھا، سوڈھا راجپوت قبیلہ کے راجہ رانا امر سنگھ نے اس شہر کی بنیاد رکھی، جسے بعد میں عمر سومرو کے نام سے عمر کوٹ کہا جانے لگا۔ یہ وہی عمر سومرو ہے جو عمر ماروی قصے میں مشہور ہے۔ ایک عرصے تک مغل سلطنت کا حصہ رہنے کے بعد یہاں کلوڑا خاندان، تالپور بلوچ اور پھر جودھ پور ریاست کے راٹھور راجپوت بھی یہاں کے حاکم رہے۔ یاد رہے، انہی راٹھور راجپوتوں نے جنہوں نے 1847 میں انگریزوں کی طرف سے لگائے گئے لگان کو معاف کرنے کے عوض عمر کوٹ کو حکومت برطانیہ کے حوالے کر دیا تھا۔ عمر کوٹ کا قلعہ، جہاں رومانوی داستان اور بہادری کے کئی کرداروں کی یادیں دفن ہیں۔ عمر کوٹ پر راجپوت ٹھاکروں اور بعد میں سومرا خاندان کے عمر، جنہوں نے ماروی، جن کا تعلق تھر کے خانہ بدوش قبیلے سے تھا، عمر سومرو نے جب ان کی خوبصورتی کے چرچے سنے تو ماروی کو ان کے گاؤں بھالو سے اسے اغوا کیا جب وہ کنویں پر پانی بھرنے آئے تھے۔ عمر نے ماروی کو شادی کی پیشکش کی جو انہوں نے ٹھکرا دی، جس کے بعد انہیں قید کر لیا گیا۔ مختلف لالچ دی گئیں لیکن عمر بادشاہ کامیاب نہ ہوا، بالآخر ہار تسلیم کی اور ماروی کو بہن بنا کر اس کے گاؤں چھوڑ آیا۔ عمر کوٹ قلعے کی مشہوری کی ایک اور وجہ بھی ہے، یہاں اکبر بادشاہ کی پیدائش 14 اکتوبر 1542 کو عمر کوٹ میں ہوئی تھی۔ تاریخی حوالوں کے مطابق بادشاہ ہمایوں افغان گورنر شیر شاہ سوری سے لڑائی میں پسپا ہونے کے بعد عمر کوٹ میں انہوں نے پناہ لی۔ اس وقت اس غریب الوطن بادشاہ کے ہمراہ چند سوار اور ان کی رفیقہ حیات حمیدہ بانو تھی، اور اسی دوران عمر کوٹ میں اکبر بادشاہ کی اکبر کی پیدائش ہوئی، جہاں اب ایک یادگار تعمیر کی گئی ہے اور وہاں ایک چھوٹا سا باغ بھی ہے۔ عمر کوٹ کے قلعے میں ایک میوزیم قائم ہے جہاں قدیم اسلحہ، منجنیقیں اور آئین اکبری اور فارسی کتب، مزید دستاویزات وغیرہ بھی نمائش کے لیے دستیاب ہیں۔ یہاں ہندو دھرم کی بعض مقدس کتب کا بھی فارسی ترجمہ موجود ہے۔ ہمایوں، حمیدہ بیگم اور اکبر سمیت مغل دربار کی کئی تصاویر بھی یہاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جین مذہب کی مورتیاں بھی یہاں رکھی گئی ہیں جو تھر کے شہر ویراوا میں سڑک کی تعمیر کے دوران نکالی گئی تھی۔ عمر کوٹ شہر میں ہندو اور مسلم آبادی تقریباً برابر ہے، لیکن دونوں میں آج بھی مذہبی ہم آہنگی نظر آتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کی خوشی، غمی اور تہواروں میں شریک ہوتے ہیں۔ عمر کوٹ کا بازار سندھ کے قدیم بازاروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں آج بھی پتے والی بیڑی بنائی جاتی ہے اور چند دکاندار خواتین کے روایتی چوڑیاں بناتے ہیں جنہیں چوڑا کہا جاتا ہے۔ پہلے چوڑے مسلمان اور ہندو دونوں مذہب کی خواتین استعمال کرتی تھیں، لیکن اب غیر مسلم گھرانوں میں ہی ان کا استعمال محدود ہو گیا ہے۔ یہاں سونے کے مقابلے میں یہاں چاندی کے زیورات کی فروخت زیادہ ہے۔ ہندو قبائل اپنی روایت کے تحت جہیز میں چاندی، زیورات وغیرہ دیتے ہیں۔ عمر کوٹ شہر کے ساتھ ہی صحرائی علاقہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ایک طرف سرسبز کھیت ہیں تو دوسری طرف ٹیلوں کا سلسلہ۔ عمر کوٹ کے اہم مقامات میں عمر کا قلعہ، جلال الدین اکبر کی جائے پیدائش، مومل جی ماڑی، شیو کا مندر، کالی ماتا اور چھور شہر کے ساتھ
0 پوائنٹ ہے، یہ گھومنے سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں جائیں اور ان سب علاقوں سے گھومیں۔